مشاورت جو ہے وہ کس سے کرنی چاہیے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مشورہ امپورٹنٹ ہے اور اہم ہے، لیکن کس سے کریں؟ کیونکہ نارمل ہمارا بیہیویئر تو یہی ہے نا کہ جو میرا سب سے قریبی ہے اور جس کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں تو ظاہر ہے میں اسی سے بات کروں گا اور اسی سے مشورہ کروں گا، اور جو وہ کہے گا وہ میں کر لوں گا۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ایک اخلاقی طور پر پریشر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا جو قریبی ہے نا، اس نے جو کہہ دیا نا، اب میرا دل بازو کا کھٹک رہا ہوگا کہ یار یہ بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی، لیکن کل اسے ملنا ہے، دوبارہ چائے پہ ایک ساتھ ہی ہونا ہے، اور وہ پوچھے گا بھائی کیا ہوا، تو میں اس کو اپوز کیسے کروں؟ اچھا، ایک تو یہ بھی سکھائیں اگر کسی کو نہ کہنا ہے تو کیسے کہنا ہے، اور کیا جو ہمارا قریبی ہے وہ ہر چیز کا ہی ایکسپرٹ ہوگا؟ اصل میں یہ آخری جملے میں آپ نے جواب دے دیا۔ اصل میں ہم اس سے اپنے گھر بسانے کا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں جس کا گھر اپنا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جس نے آج تک پراپر کوئی کاروبار نہیں کیا ہوتا، ہم اس سے کاروبار کا مشورہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جو کراچی سے باہر نہیں گیا اس سے ٹریول کا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے بھائی وہ افراد تو تلاش کریں کہ جو اس کام کے ایکسپرٹ ہیں، جن کی اپنی کوئی کہتے ہیں نا سکسیس اسٹوری ہو۔ وہی والی بات ہے، اصل میں مسئلہ کیا ہے، ہمیں زندگی کے سارے فیصلے چائے کے ہوٹل پہ کرنے ہیں کہ رات بیٹھوں گا نا تو دوستوں سے سارے مشورے کر لوں گا۔ اس کے لیے بھی وقت نکالیں، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو میرے پاس فارغ وقت ہے اس میں ہی مجھے سارے لوگ مل جائیں ایکسپرٹ، وہ فارغ لوگ ہی بعض اوقات مل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو شاید جانا پڑے گا کسی کے پاس، ٹائم مانگنا پڑے گا، وہ بزی ہوگا۔ آپ یقین کریں ایک جملے کا مشورہ زندگی بدل دیتا ہے۔ کسی ایک ایکسپرٹ کا ایک جملہ آپ دیکھیں نا کہ کہاں سے کہاں لوگ پہنچے، وہ ایک استاد کا ایک موٹیویشن ہوتا ہے، ایک مینٹور کا ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ مجھے اپنے دوست سے کرٹیسزم کم سننے کو ملے گا۔ بزرگوں نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اپنی اصلاح کے پہلو اپنے دشمن سے تلاش کرو، کیونکہ دشمن جو ہے نا کبھی بھی آپ کی مروت نہیں کرتا، وہ جو اس کے منہ میں آئے گا نا وہ بولے گا۔ ٹھیک ہے وہ 100 باتیں کہہ رہا ہے، ساری غلط نہیں ہے، مگر 2-3 وہ ایسی باتیں کہہ دے گا جو آپ کے دوست نے کبھی نہیں کہی ہوں گی۔ آپ اس سے پک کریں، اگر سدھارنا چاہتے ہیں نا اپنے آپ کو تو پک کریں کہ یار یہ تو میں نے واقعی غلط کیا تھا، جبھی تو اس کو موقع دیا، میں نہیں موقع دیا نا۔ تو بالکل اسی طرح آپ کو زندگی کے مشوروں کے لیے اس کے ایکسپرٹ تلاش کرنے چاہیے۔ اچھا، آپ ہی سے میں نے ایک بار سنا تھا کہ پہلے تلاش کر لیں پھر لاک کر دیں۔ صحیح، اگر ان سے اچھا مشورہ ملتا ہے نا تو پھر لاک کر دیں، بار بار پھر چینج نہ کریں، تاکہ وہ پھر اس کو بھی آپ کا وہ کہتے ہیں فیملی ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو وہ فیملی میرا نیچر بھی جانے گا۔ اب میں آپ کے پاس آیا مشورہ لینے، آپ کا میرا بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا، آپ اپنی سوچ کے مطابق دیں گے، لیکن میں آپ سے پچھلے 5 سال سے مشورہ کر رہا ہوں تو آپ مجھے یاد بھی دلائیں گے، دیکھو میں نے آپ کو سال پہلے بھی مشورہ دیا تھا، آپ نے پھر یہ نہیں کیا، تو آپ پھر مجھے اس انداز سے گائیڈ کریں گے۔ تو ایسے اچھے سلیکٹڈ لوگ خاندان میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، محلے میں بھی مل جاتے ہیں، اور نہیں ملتے تو تھوڑا سا غور کریں، ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اچھے لوگ ملتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم وہی والی بات ہے کہ جس سے مشورہ کر رہے ہیں وہ بیچارہ اس کو خود نہیں پتا، تو اس سے کیا مشورہ لینا۔ اور رہی بات منع کرنے والی، جی، ہاؤ ٹو سے نو، اصل میں ہاؤ ٹو سے نو تو ایک پورا چیپٹر ہے، اور اس میں تو باقاعدہ جو ہے نا کورسز کروائے جاتے ہیں، لیکن میں یہ سیکھا ہوں کہ میرے زندگی کے معاملات میں نا ہر کسی کو انٹری نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، ہاں، تھوڑا اسپیس رکھیں، یعنی ایک وقار اور محبت میں ایک دیوار بھی تو ہونی چاہیے نا۔ بھائی میرا آپ سے پیار ضرور ہے، مگر میں آپ کی زندگی پہ انفلوئنس نہیں ڈال سکتا کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا کیوں آپ نے سستا کر دیا ہے کہ جو چاہے جب چاہے آپ کے ڈیسیجن چینج کروا دے، آپ کے گھر کے معاملات میں داخل ہو جائے، آپ کے کاروبار کے معاملات میں داخل ہو جائے، اس کو یہ لگے کہ میرا ایک میری اس کے درمیان ایک خوبصورت سی دیوار ہے، میں مشورہ دے سکتا ہوں، اب اس کی مرضی ہے وہ لے، اور یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بتائے گا کہ بہت شکریہ آپ نے مشورہ دیا، میں انشاءاللہ سوچ لیتا ہوں۔ That's it۔ وہ کہے کرنا ہی کرنا ہے، نہیں مجھے تھوڑا سوچنا تو پڑے گا نا، اور اب دیکھیں نا مجھے اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنا پڑے گا، میں انشاءاللہ غور کر لوں گا انشاءاللہ۔ 2-3 بار آپ نے ایسا کیا نا تو اگلے کو اب ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو انفلوئنس کر کے کام کرے۔ مشورے دینے کی اجازت ہونی چاہیے، مگر ایک دیوار، اب میری زندگی میری ہے، میرے گھر کے معاملات ہر کوئی نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، اپنی رائے کو مجھ پہ امپوز نہیں کر سکتے۔ یہ ایکچولی ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ ہمیں اچھا بازوں کو پتہ کیا ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ مجھے کام نہیں کرنا ہے، لیکن چونکہ یہ ناراض ہو جائے گا اس لیے میں کر بیٹھتا ہوں۔ وہ اپنے گھر والوں سے بھی وہ بات کہہ دیتا ہے، وہ اپنے بچوں سے بھی وہ حرکت کر بیٹھتا ہے، یا وہ ایسی جگہ ٹریول پر چلا جاتا ہے جہاں اس کے 1 روپے کا جانے کا دل نہیں ہوتا کیونکہ یہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ اپنی لائف جی رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وہی والی بات کہ جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان۔